عطا آباد جھیل ہنزا نگر پاکستان۔ ناظرین، اس جھیل سے تو تقریباً ہم سب ہی واقف ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس شاندار جھیل کے نیچے ایک ہنستا کھیلتا گاؤں دفن ہے؟ ناظرین، یہ شاندار فیروزی پہاڑی جھیل ایک قدرتی آفت کے تناظر میں بنائی گئی تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے جنوری 2010 کا، جب شمالی پاکستان کے گلگت بلتستان ریجن میں دور افتادہ وادی ہنزا کے اطراف میں ایک زبردست لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی، جس میں عطا آباد گاؤں پورا کا پورا دب گیا تھا، جس سے 20 افراد جاں بحق اور 26 گھر تباہ ہو گئے تھے۔ تاہم تباہی ختم ہونے سے بہت دور تھی۔ لینڈ سلائیڈنگ نے دریا ہنزا کو ڈیم کا منظر بنا دیا تھا اور نئی بننے والی جھیل کے تیزی سے بڑھتے ہوئے پانی نے ڈیم کے نیچے اور اوپر والے دیہاتوں کو خطرہ بنا دیا تھا۔ ناظرین، نئے بنائے گئے قدرتی ڈیم کے پیچھے کا پانی جلد ہی 300 فٹ سے زیادہ کی گہرائی تک بڑھ گیا، جس سے ایک جھیل بن گئی جس کی لمبائی 13 میل تھی۔ جیسے جیسے جھیل بڑھی، اس نے اوپر والے دیہاتوں سے تقریباً 6000 لوگوں کو بے گھر کر دیا اور کراکرم ہائی وے کے 12 میل کے حصے میں سیلاب آ گیا، جس سے یہ سارا خطہ پھنس گیا۔ ناظرین، مئی 2010 میں مقامی حکام نے ڈیم کے اوپر بہاؤ کی رہنمائی کے لیے سپل وے کی کھدائی کی، تاہم 1 ماہ کے بعد بہت زیادہ پانی لینڈ سلائیڈ کے اوپر سے بہہ رہا تھا۔ ڈیم کے نیچے لوور ششکٹ مکمل طور پر ڈوب گیا اور گلمت جزوی طور پر زیر آب آ گیا۔ ناظرین، اگست 2010 تک سپل وے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگا تھا، لیکن اس وقت تک 25,000 افراد متاثر ہو چکے تھے، یا تو ابتدائی لینڈ سلائیڈنگ سے، یا سیلاب سے، یا ہائی وے کی تباہی کے نتیجے میں۔ حکومت نے متاثرین کو امداد فراہم کی، لیکن بہت سے لوگ مزید تباہی کے خوف میں مبتلا رہے۔ اگر ڈیم پھٹ جاتا تو نیچے کی طرف رہنے والے 50,000 لوگوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ایک سڑک ہے جو چین کے ساتھ ایک اہم تجارتی رابطے کا کام کرتی ہے، جس کو کراکرم ہائی وے کہا جاتا ہے۔ شکر ہے ڈیم کا انعقاد اور اس آفت سے ایک غیر متوقع کشش پیدا ہوئی، جو بالآخر اس علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کا باعث بنی، جس کو آج عطا آباد جھیل کہا جاتا ہے۔ ایک چمکتی ہوئی فیروزی جھیل جو اب پاکستان کے گلگت بلتستان خطے میں ایک اہم پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، جھیل کا ٹھنڈا پانی موسم بہار اور ابتدائی موسم گرما میں ایک شاندار فیروزی رنگ کا ہے، جب آس پاس کے پہاڑوں سے پگھلتا ہوا پانی جھیل میں برفانی گاد جمع کرتا ہے۔ سردیوں میں جھیل عام طور پر جم جاتی ہے۔ ناظرین، جب جھیل برف سے پاک ہوتی ہے تو زیادہ تر زائرین اس شاندار منظر سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ جھیل پر اور اس کے آس پاس مختلف تفریحی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جس میں کشتی رانی اور جیٹ سکیٹنگ اور ماہی گیری پہلے نمبر پر ہیں، اور سیاحت میں اضافے کے ساتھ جھیل کے آس پاس ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ ساتھ مٹھی بھر کیمپ سائٹس بھی کھل گئی ہیں۔ ممکنہ طور پر سیاحوں کی آمد سے بہت سے مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے جو لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر ہوئے تھے، اور اب جب کہ ہائی وے کو نئی سرنگوں کے ساتھ دوبارہ بنایا گیا ہے، رسائی پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر بھی اگر آپ عطا آباد جھیل کی پرسکون سطح پر کشتی لے کر جاتے ہیں تو یہ سوچنا بہت عجیب لگتا ہے کہ آپ سے 300 میٹر نیچے ایک ایسا گاؤں دفن ہے جو کبھی بہت زندہ دل تھا۔ اب عطا آباد جھیل پاکستان میں سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ تاہم پانی کی سطح میں اضافے کے ساتھ حکومت پاکستان جھیل کے ارد گرد ایک ڈیم بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے،
नाज़रीन, अताबाद झील जाने से पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अताबाद झील पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा के सदर मकाम करीमाबाद से तकरीबन आधे घंटे के मशरिक में वाक़या है। अगर आप आज़ादाना तौर पर पहुंचते हैं तो आप मकामी गाइड्स के साथ या करीमाबाद में झील पर सफ़र का बंदोबस्त कर सकते हैं। ज़्यादातर कश्ती के सफ़र कम से कम 1 घंटे तक होते हैं। मुतबादिल तौर पर आप इस्लामाबाद से 5 रोज़ा दौरों का एहतमाम कर सकते हैं, जिसमें अक्सर वादी हुंज़ा, अताबाद झील और पाक चीन सरहदी इलाका शामिल होता है, जिसको खुंजराब पास कहा जाता है।